اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح یہ نیازات غیر اللہ کا بیان ہے. اسی طرح زین لکثیر کثیر مزین کیا گیا ہے. مزین کیا، یہ زینہ معلوم ہے، مزین کیا بہت سارے مشرکوں کے لیے. کیا چیز مزین کی؟ قتل اولادہم، قتل اولادہم، قتل کرنا ان کی اولاد کا. کس نے مزین کیا؟ شرکاءہم، ان کے شرکاء نے، شرکاءہم، ان کے شرکاء نے، لیردوہم، تاکہ تباہ برباد کر دے انہیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، اور تاکہ خلط ملط کر دے اوپر ان کے دین ان کا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ پاک نہ کرتے وہ یہ دھندا. فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دے میرا پیغمبر ان کو بھی. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اس کو جو بھی یہ گھڑتے ہیں، افترا کرتے ہیں. اب دے اور رسم دیکھو مشرکوں کی، کہ ان کے جو شرکاء تھے، شرکاء سے مراد نیچے لکھا ہے صدنہ. صدنہ سمجھتے ہو نا، درباری سنڈے، درباری مجابر. یہ جو وہاں پلے پلے ہیں، مجابر ملا، درباری خطیب، یہ شرکاء ہیں. ان کو شرکاء کیوں کہا گیا؟ یہ شرک فی الاطاعت کی وجہ سے، شرک فی الاطاعت کی وجہ سے اللہ کے مقابل ان کی بات مانتے تھے. دوسرا معنی شرکاءہم، اس سے مراد معبودان باطلہ ہیں. اور زینہ کا اسناد حب کے تعلق کی بنیاد پہ، یہ اسناد مجازی ہے. تو مطلب کیا؟ جو غیر اللہ کو معبود بنایا، ان کی محبت نے قتل اولاد کو مزین کر دیا. وہ خود شرکاء نہیں، ان کی محبت نے، ان کی محبت میں اپنی اولاد کا قتل کرتے. تو پہلی صورت میں مجابر جہاں درباری خطبہ، انہوں نے انہیں ترغیبیں دی قتل اولاد کی. اور دوسری صورت میں یہ اسناد مجازی ہوگا، بولنا بالکل نہیں ہے. اسناد مجازی اور مطلب اپنے معبودوں کی محبت اس نے مزین کر دیا. ہاں، وہ ان کے لیے اولاد کا قتل کرنا، جیسے آج بھی یہ موجود ہے ہندوؤں میں اور شیعہ میں اور بعض عاملوں میں. کئی دفعہ خبریں آتی ہیں اخباروں میں، مری میں ایک آدمی نے 2 بچوں کو ذبح کر دیا. پوچھا کیوں؟ پیر کے نام کی نظر ہے، فلانے کے نام کی نظر ہے. تو اولاد کی قربانی، مکہ والے مشرک بھی اپنے بزرگوں کے نام پر بچے ذبح کرنے کی نظریں مانتے تھے، اور کہتے دیکھا حضرت اسماعیل کی بھی قربانی تھی، تو ہم بھی بچہ ذبح کر رہے ہیں. اور یہ بہت سارے بچے چڑھاوے چڑھاتے، بچیاں ذبح کرتے، بچے ذبح کرتے، یہ بے ایمان. اب یہ کس کا قانون تھا؟ ابلیس کا قانون، شیطانوں کا قانون، شیطانی نظام، اسی کے تحت یہ کر رہے تھے. سمجھے؟ کذالک کا. اور ایک قتل حکمی ہے، ایک قتل حقیقی ہے ذبح کرنا، اور دوسرا قتل حکمی ہے. قتل حکمی یہ ہے کہ ان کو مجابر بنا دیتے. تو جب مجابر بن گیا، یہ بھی قتل ہے، قتل حکمی ہے. تو مطلب ہے اس کا ایمان گیا. بے ایمان ساری زندگی مشرک رہے گا. اور ابھی آپ گجرات چلیں، وہاں ایک ہے دولہ شاہ. اب چھوٹے چھوٹے بچے دولہ شاہ کے دربار پہ منتیں مانی جاتی ہیں، اور وہاں پہنچا کے آتے ہیں. پھر وہ لوہے کی ٹوپی چڑھا دیتی ہیں، لوہے کی ٹوپی اس کے سر پہ، وہ نیچے پورا دیگڑا ہوتا ہے اور اوپر اتنا سا سر ہوتا ہے، چھوٹا سر. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دولو شاہ دا چوہا. ہاں، دولو شاہ والا چوہا. دیکھے آپ میں سے کسی نے دولو شاہ کا چوہا؟ ہاں، سبز لباس میں، اوپر چھوٹا چھوٹا سر
نیچے موٹا تازہ دھیگڑا. یہ کون ہے جی؟ دولو شاہ دا چوہا. ہاں کہ گجرات دے وچ ایک دولا رہندا تے شکلاں خوب بناوے, سر بنان دی باری آوے تے کھوٹ مثال آ جاوے. گجرات دے وچ ایک دولا رہندا تے شکلاں خوب بناوے, سر بنان دی باری آوے تے کھوٹ مثال آ جاوے. یہ وہی دولو شاہ ہے. وہاں پر اب وہ قتل روحانی ہے. اسی طرح مشرک نوراتے کے لیے لڑکیاں دے کے آتی ہیں. ہاں علی حجویری کے دربار پہ, بری امام کے دربار پہ ہیں. جیسے عیسائی ہیں وہ اپنے گرجا گھروں میں ایسی کواری لڑکیاں جو ساری زندگی شادی نہیں کرتی, وہ گرجا گھر کے ساتھ منسلک ہیں, نظر منی ہوئی ہے. اور اسی طرح یہ درباروں والی مخلوق, انہوں نے بھی وہاں پر یہ بے نظیر کے علاقہ میں لالا شہباز قلندر کے دربار پہ لڑکیاں ہوتی ہیں سپیشل کنجریاں. وہ وہاں پر ڈانس کے لیے اور سپیشل اپنے دھندے کے لیے آتی ہیں. تو یہ قتل حکمی ہے. ایک حقیقی قتل ذبح کرنا اور حکمی قتل, ان کو مجاور بنانا, ان کو مشرک بنانا اور اہل دربار کی نظر مان کے ان کے حوالے کر دینا اور ان کے نوراتے بٹھانا اور ملنگوں کی خدمت پہ لگانا. یہ ہے قتل اولادہم شرکاءہم. کیوں؟ اس کی وجہ اللہ فرماتی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہیں اوپر لکھا نا ہم الغوات من الناس من الجنت بس صدنا, اس پر کوئی لکھا ہے حاشیہ بھی ہوگا. ہاں سجاد کہتے ہیں شرکاؤں سے مراد جہاں پر الذین کانوا یخدمون الاوثان, اور اس کو کیا کہتے تھے؟ شیاطین انس. جیسے صدنا ہیں, صدنا سمجھتے ہو نا, سنڈے درباری. ہاں جن شرکا بس الی آخر ہی ہو گیا. اور ایک ہوگا لأنہم اطاعوہم, ان کو شرکا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اطاعوہم طاعت اذعان دینی فی التحلیل وہو خاص بالرب المعبود. یہ ہے شرک فی الحاکمیت. میں نے کہا نا شرک فی الحکم کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ مشرک ہیں. شرکا کہا گیا. شرکا اس لیے کہا کہ وہ ان کی اطاعت کرتے اللہ کے مقابلہ میں, اور جو اللہ کے قانون کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قانون کی اطاعت کرے وہ اس دوسرے کو رب بنا رہا ہے. اسی پر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو یہ جمہوری قانون کس کا ہے؟ یہ ابلیس اور طاغوت کا قانون ہے, شیطان کا قانون ہے. اب جو آدمی جمہوریت کو راضی ہو کر جمہوریت کا رکن بن گیا وہ قطعاً مشرک اور بے ایمان ہے, کٹر مشرک ہے. اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, منصوص مشرک ہے. لأنہم اطاعوہم طاعت اذعان دینی کا صبح بھی پڑھا ان اطاعتموہم انکم لمشرکون. اگر ان کے قانون کی مانی تم پکے مشرک ہو. باقی فتوے مفتی لگاتی ہیں, خاص فتوے اللہ نے لگائے ہیں. جہاں مفتیوں نے تعویل کرنی تھی وہاں اللہ نے فتویٰ ٹھوکا, اور بہترین قسم اٹھا کے. ہاں اس میں کوئی فرق نہیں. تم بھی جتنے بیٹھے ہو نا تم بھی روح ریاضتیں کرتے ہو. اتنی بات قرآن پاک روز پڑھ رہے ہو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابل قانون نظام, اللہ کے قرآن کے مقابل کوئی قانون نظام ہے وہ کفر کا نظام ہے اور وہ ابلیس کا نظام ہے. اب یہاں تک تو کچھ مولوی کہہ دیتے ہیں, آگے کہتے ہیں
کہ یہ ہے تو ابلیس کا نظام، لیکن جو اس سسٹم کا حصہ ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ 5 لاکھ علماء کا استاد بھی ہے، وہ بڑا بزرگ بھی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اگر یہ نظام کفر ہے تو اس نظام کا سپورٹ کرنے والا بھی زندیق ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اربابا من دون اللہ۔ آگے فإن مقتضى الفعل الاقوى دلالة من مدلول القول، یہ جو فعل ہے اس کی دلالت زیادہ ہے قول لسانی سے، مطلب ہے ایک آدمی عملاً جب اس کی اطاعت کر رہا ہے پھر اس کو زبان سے رب نبی کہے تو اس نے عملاً رب مان لیا۔ یہ عبارت ذرا سمجھو کیا کہتے ہیں، مقتضی الفعل اذعانی اقوى دلالة من مدلول القول اللسانی۔ ہے کوئی کہے گا جناب ہم تو اللہ ان کو نہیں کہتے، ہماری تو مجبوری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بات ذہن میں رکھ لو، جو بھی ان کی اطاعت عملاً کر رہا ہے یہ زیادہ اقوی دلیل ہے، اس کے زبان کا کوئی اعتبار نہیں۔ عملاً جب اطاعت شیطان کی کر رہا ہے، زبان سے اسے رب مانے یا نہ مانے، عملاً اطاعت غیر اللہ کے قانون کی کر رہا ہے، اور زباناً نعرے لگائے کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور لا الہ الا اللہ کے لکھ پڑھتا رہے ہیں، لکثرت الکذب فی ھذا دون ذاک۔ امام فرماتی ہیں اس لیے کہ اس میں تو جھوٹ بھی ہوتا ہے لسان سے، لیکن جو اذعان ہے نا پھیلی، اس میں کوئی تخلف نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَا نَرَى كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ، ہم دیکھتے ہیں بہت ساروں کو جو دعویٰ کرتے ہیں توحید کا، یدعون التوحید وہ یدعون غیر اللہ، وہ مردوں کو پکارتی ہیں، من الموتى تضرعا وخفیا، کبھی زاریاں کر کے کبھی آہستہ آہستہ، خاشعین عند قبورہم، وہ قبروں کے قریب بیٹھ کے ڈرے ہوتے ہیں، بڑے عاجزیاں کر رہے ہوتے ہیں، باقینا روتے بھی ہیں بابا میری تیرے آگے باقینا، متضرعینا زاریاں بھی کرتے ہیں، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ، اور ان مردوں کا تقرب حاصل کرتی ہیں، کیا ہے بالصفات وذبائح نسک منظورتاً، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتی ہیں، اور غیر منظورہ، اور ان کا نام نہیں رکھتے شرکاء للہ، نظریں منتے دیتے ہیں، پکارتے بھی ہیں لیکن شرکاء نام نہیں رکھتے، اور نہ ان نظر نیاز کا نام عبادت رکھتے ہیں، ہی اور اس کو شرک نہیں کہتے نہ عبادت، اس کا نام رکھتے ہیں توسلا، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ توسلا، کہتے ہیں ہم تو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، توسل نام ہے جناب، ہاں وسیلہ پیش کر رہے ہیں، بل اسماء، ہاں اور لا تغیر الحقائق، بل اسماء لا تغیر الحقائق بل افعال، کہتے ہیں جو اسماء ہے نا نام، یہ حقیقتوں کو نہیں بدلتے، میں اس پیالی کا نام ہیلی کاپٹر رکھ لوں یہ تب بھی پیالی رہے گی، تو اس شرک کا نام توسل رکھ لے تب بھی یہ کیا بنے گا؟ شرک ہی بنے گا۔ منہل اقوال، اور بعض ان کے اقوال ہیں جیسے پکارنا ہے، اذل علی الحقائق من التسمیت، یہ زیادہ دلالت کرتا ہے حقائق پر، تسمیہ اصطلاحی اور تعویلات جدلیہ سے، فہذی افعال عبادت لغیر اللہ حقیقتاً لغتاً و شرعاً لا مجازاً،
سمجھ گئے؟ تو حاصل کیا نکلا؟ ایک آدمی قبر کے پاس رو کے بابے کو پکار رہا ہے کہ بابا میری تیرے آگے، قبر پہ نظر منت مار رہا ہے اور بابے کو طواف پھیرے کر رہا ہے، اور اس سے جب پوچھو تو کہتا ہے نا توبہ، میں تو بابے کو بندہ سمجھتا ہوں، الہ نہیں کہتا، اور میں یہ بابے کی عبادت نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امام فرماتے ہیں اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے، اس کے فعل کا اعتبار ہے۔ اسی طرح جو جمہوریت کے ساتھ چل رہا ہے اور کہتا ہے نا جناب ہم تو اللہ کو حاکم مانتے ہیں، توبہ توبہ، ہم تو غیر اللہ کو حاکم نہیں مانتے اور ہم تو اسلامی جمہوریت کے قائل ہیں، اس کی تعبیل وہی ہے جو قبر پہ کھڑا ہے اور وسیلے کا لفظ بول رہا ہے کہ ہم تو توسل کر رہے ہیں نا جی، پکار، ان کی پوجا نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے۔ تو امام فرماتے ہیں جس طرح اس کی لسانی تعبیلیں اور اس عبادت کا نام توسل رکھنا اسے مشرک ہونے سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح جمہوریے کو تعبیلیں بھی اسے مشرک ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ پوری عبارت سے پلے باندھو، یہ میری نہیں ہے عبارت کہ کوئی مجھ پہ ناراض ہو۔ ہاں دیکھو بہت قیمتی عبارت ہے، آ جاؤ۔ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ تباہ کر دے میں وہ ان کو دین اور دنیا میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا میں ان کو برباد کر دے میں، والے یلبسو علیہم، والے یلبسو علیہم، اور تاکہ ملا دے میں، خلط ملت کر دے میں، گڈ وڈ کر دے، علیہم دینہم، اوپر ان کے دین ان کا، اوپر ان کے دین ان کا۔ کیسے رلا ملا دے میں؟ کہتے ملا جلا دے میں ایک حماقت شرکیہ کو سنت ابراہیمیہ و ملت اسماعیلیہ کے ساتھ، ابراہیمی بھی کہلواتے رہیں اور یہ شرک اور کفر بھی کرتے رہیں، اگر چاہتا اللہ پاک نہ کرتے یہ فزارہم، تو مطلب ہے تخلیط اور لبس اور تزیین، یہ تین کام نہ کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے۔ فزارہم، پس چھوڑ میرے پیغمبر، آپ غم نہ کریں، ان کو بھی دفع کر، وما یفترون، اور وہ جو یہ گھڑ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، ساتھ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ افطرا ہے،